سر میرا سوال آپ سے یہ کہ ہر سال تقریباً 7.5 لاکھ پاکستانی پڑھے لکھے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے وہ سارے باہر جا کے جابس ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو پاکستان میں جابس نہیں اویل ہو رہی. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ ریشیو کم ہو سکے اور ہمیں بھی جو طالب علم یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ خدشہ نہ ہو کہ ہمیں یہاں پہ جاب نہیں ملے گی اور ہمیں باہر جا کے ڈھونڈنی پڑے گی. دنیا میں کوئی بھی حکومت بھلے سپر پاور کی حکومت ہو سب کو جاب نہیں دیتی. حکومتوں کا کام بنیادی طور پہ جاب اپرچونیٹی کریٹ ہے. حکومت میں ملازمت سرکاری ملازمت ہر ایک کو مل نہیں سکتی. جاب اپرچونیٹی کریٹ کرنی چاہیے. جاب اپرچونیٹی کریٹ ہوگی جب ملک کو آپ چلنے دیں گے. اگر آپ ملک کو چلنے نہیں دیں گے اور جب اگر تو گورنمنٹ الیکٹ ہونے نہیں دیں گے اور اگر الیکٹ ہو جائے گی کہ پہلے یا دوسرے سال میں آپ اس کا گراؤ کر لیں گے ایک ایسے ملک میں جس کی کشتی پہلے ڈوب رہی ہے اور جس نے جو کماتا کام ہے اور خرچ زیادہ کرتا ہے اور پچھلا بیگیج بہت بڑا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں یا جو پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں کہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور 2 ہی آنکھیں 4 آنکھیں نہیں ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سازشوں کا مقابلہ بھی کریں, آپ الزامات کا جواب بھی دیں, آپ عدالتوں کے کٹہروں میں بھی جا کے کھڑے, آپ کو جیلوں کے اندر بھی ڈال دیا جائے بغیر کچھ کیے, اور آپ ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بھی کریٹ کر دیں کہ سب ٹھیک ہو جائے. تو 13 سے 18 کا جو ہمارا دور تھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پاس ریلوے کا میچ ہوتا تو مجھے ریلوے کا اتنا ہی پتا تھا جتنا آپ کو پتا ہے. کبھی 5-7 سال میں ایک بار سفر کرتے تو لوگ سفر ہی نہیں کرتے تھے. اور میرا تو مینجمنٹ کی ڈگری بھی نہیں ہے, میرے پاس تو پولیٹیکل سائنس کی ماسٹرس کی ڈگری ہے, لیکن کامن سینس تو ہے. میں درمیانے درجے کا بزنس مین ہوں, مجھے نقصان نہیں ہوتا. ہر کاروباری آدمی جو ہے وہ اسے کاروبار کرنا آتا ہے. تو وہاں جا کے بیٹھا تو مجھے یہ لگا پہلے 2-3 کام ہے کہ اس خرابی کے اندر ایک اپرچونیٹی ہے. تو جب مجھے میرا میٹرو ملا تھا تو اس کا ریونیو تھا 18 بلین روپیز, صرف 18. جب میں نے چھوڑا تو اس کا ریونیو تھا 54 بلین روپیز. اور اچھے لوگوں نے, پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس پہ سفر کرنا شروع کیا. پھر ہمیں بھیج دیا گیا, اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں خارج کر دیا گیا. جب ہم واپس آئے اب میں دوبارہ اس ڈپارٹمنٹ میں گیا تو جو کچھ کیا تھا صفر ہو چکا سر. اور ایسی تباہی ہے کہ اب ہم فائر فائٹنگ میں لگیں گے, ابھی 6 ماہ فائر فائٹنگ میں گزر جائیں گے. جو اسٹرکچرل ریفارمس کی تھی وہ ساری تباہ ہو گئی. اب ایک ریلوے لوگ سمجھتے ہیں صرف سفر کرتے ہیں, کمیوٹ کرتے ہیں, نہیں, اس سے 1 ملین پاکستانیوں کا روزگار بنتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, کانٹریکٹر ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, سپلائی کرتے ہیں, سپلائر جاب اپرچونیٹی کریٹ ہو رہی تھی. جو وہ نظام چل رہا تھا, لوگوں کو اپنی آپریشن بڑھا رہے تھے, لوگوں کو بزنس چھوٹے چھوٹے فلورش کر رہے تھے. ہر ایک نے تو بہت بڑا بزنس نہیں کرنا کہ کوئی شوگر مل لگا لے گا یا ٹیکسٹائل مل لگا لے گا, چھوٹے چھوٹے کام بھی بے شمار ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تو ہم حکومتوں کو چلنے دیں گے اور نقاب پہن کے مداخلت نہیں کریں گے اور حکومتوں کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, پھر تو یہ ملک چل جائے گا. جاب اپرچونیٹی بھی کریٹ ہوگی. جاب اپرچونیٹی کریٹ کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو کچھ کام کرنا ہے, کچھ انویسٹمنٹس کرنی ہے. دنیا میں قرضے لینا بری بات نہیں ہے, لیکن مہنگے قرضے لینا بری بات ہے اور قرضوں کو مس یوز کرنا بری بات. اسی طرح جو FDI ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, میں پوری دنیا اس میں کھڑی ہے. انڈیا کہاں سے فلورش کی ہے, اس نے پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کی ہے. انہوں نے لون بھی دیے ہیں, انہوں نے مس یوز نہیں کیا. جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں اپنے قدموں پر اور وہ ان کی امپورٹس کم اور ایکسپورٹ زیادہ ہے, انہوں نے جاب اپرچونیٹی اور بزنس اپرچونیٹی کریٹ کی ہے. ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم آپس کی لڑائی کرتے کرتے یہاں آ گئے ہیں کہ سانس لینا دشوار ہو گیا لوگوں کو. تو بنیادی سوال بھی وہی ہے, جواب بھی وہی ہے. اگر ہم لڑتے رہیں گے آپس میں, اگر چھینا جھپٹی جاری رہے گی, اگر ہم ایک دوسرے کو چور, اچکا, غدار, نان مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا انتخابات دیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا مخالف کا سر قلم ہو جائے, تو سر قلم تو ہوگا کوئی نہیں, لیکن ریاست خراب ہوگی اور ملک خراب ہوگا. پھر جاب اپرچونیٹی کی طرف کس کا دھیان جائے گا؟ ابھی تو لڑائی بھی ختم ہونے میں آ رہی. جو حکومت آتی ہے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, اس کے پاؤں کھینچ لیے جاتے ہیں. تو حکومت کسی نے کیا کرنی ہے؟ گورننس کو مذاق نہیں ہے. آپ کو رات کو نیند نہیں آتی اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کو اتنا بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر, وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنا کام تو یاد نہیں رہتا انسان کو. خاص طور پہ جب آپ گورنمنٹ پہ ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو آپ وقت نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو کام آپ کے ذمہ ہے.
لیکن اگر آپ کو بتاؤ کہ ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے قیمت سنبھالنی ہے تو پھر اتنی کارکردگی ہوگی. جاب اپرچونیٹیز بالکل ایسے کریٹ کریں. اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ جو آج ماحول ہے پاکستان کا یہ تو جاب اپرچونیٹی کریٹ کرنے والا ماحول نہیں ہے. ابھی تو فائر فائٹنگ کے بورڈ کے اندر ہے کہ کسی طرح یہ آگ اگر بجھ نہیں سکتی تو یہ کم ہو جائے. اس فیز میں سے پاکستان گزر جائے. اس کے بعد اگلا فیز ہوگا اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اگر یہاں کچھ سکون آتا ہے, کوئی ٹالرنس لیول امپروو کرتا ہے ہمارا ایک دوسرے کے لیے, بھی بات آگے